اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران شہدائے کربلا اور سوگواران اسیران کربلا اور ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پروگرام کا عنوان ہے واقعہ کربلا میں آج کا دن۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام صرف اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اس بات کو پھر سے دہرا لیں، اپنے ذہن میں اس بات کو ایک مرتبہ پھر سے تازہ کر لیں کہ واقعہ کربلا میں آج کے دن کیا واقعات پیش آئے تھے، یا آج کے دن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اہل حرم سلام اللہ علیہم اجمعین پر کیا تازہ مصیبت گزری تھی، یا واقعہ کربلا میں آج کے دن کون سا حادثہ رونما ہوا تھا۔ تو ناظرین، آج محرم الحرام کی 22ویں تاریخ ہے۔ 22 محرم الحرام سن 61 ہجری، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ زمانے ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جب اہل حرم قید خانہ کوفہ میں قیدی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو صرف آزاد نہ رہے ہوں، جنہوں نے نہ جانے کتنے غلاموں کو آزاد کیا ہو، جو خود آزاد نہ رہے ہوں بلکہ جنہوں نے انسانیت کو درس آزادی دیا ہو، آج وہ قید خانے میں ہیں۔ ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہوں گی، ان کے دن کس طرح سے گزرتے ہوں گے، اور کس قدر کرب و اذیت میں ان کے لمحات گزر رہے ہوں گے، یہ صرف اہل حرم ہی کا دل جانتا ہے۔ سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، مردوں کے نام پر صرف ایک جوان ہے جو اس قید خانے میں چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور خواتین کے ہمراہ ان کا نگراں کہا جائے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کہا جائے، ان کا سرپرست کہا جائے، یا ان کے غموں کا شریک کہا جائے، جو کچھ بھی ہیں سید سجاد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ امام وقت بھی ہیں، اور اگر کوئی سوال، کوئی بات، کوئی اذیت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی بچوں پر آتی ہوگی تو بلک کر سید سجاد سے سوال کرتے ہوں گے۔ کوئی غم بچیوں پر ٹوٹتا ہوگا تو بلک کر سید سجاد سے فریاد کرتے ہوں گے۔ اب وہ جوان جس کے گلے میں طوق ہو، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں، وہ سید سجاد ان بچوں اور بچیوں کے سوالوں اور فریادوں کا کیا جواب دیتے ہوں گے، تاریخ اسے اپنے کلیجے میں محفوظ کرنے سے قاصر ہے۔ 22 محرم الحرام کی یہ رات اسی طرح سے کسی بے چینی، کرب و اذیت، ظلم و شدت میں اہل حرم پر گزرتی رہی۔ رات کا سارا حصہ گزر گیا، صبح کا وقت آیا۔ فریضہ سحری کے بعد اہل حرم زندان کوفہ میں تعقیبات نماز صبح ادا کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے آج 22 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، دن آ گیا۔ ایک اور اذیتوں سے بھرا ہوا دن، ایک اور غموں میں ڈوبا ہوا دن۔ تاریخوں کے مطابق شاید آج ہی 22 محرم الحرام کا دن رہا ہوگا، چونکہ تاریخوں نے بڑی صراحت کے ساتھ واقعات کو محفوظ نہیں کیا ہے، تو عین ممکن ہے کہ آج ہی کا دن رہا ہوگا کہ جب عمر ابن سعد، جو میدان کربلا میں یزیدی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا اور جس کے اوپر یہ ذمہ داری بھی تھی کہ شہادت حسینی کے بعد اہل حرم کو اسیر کرے، گرفتار کرے اور اس پورے قافلے کو
کوفہ لے کر آئے، جیسا کہ وہ لے کر آیا بھی۔ اسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس پورے قافلے کو کوفے کے ایک ایک گلی اور کوچے میں پھراتا رہے، اور اس نے وہ کیا بھی۔ اسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان تمام ذوات مقدسات کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کرے، اور اس ملعون نے وہ کیا بھی۔ یہ سارے واقعات گزر گئے اور یہ اہل حرم زندان کوفہ میں اسیر کر دیے گئے۔ تو شاید یہ 22 محرم کا واقعہ رہا ہو کہ عمر ابن سعد عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے اور کہتا ہے، امیر، آج میں تجھ سے اپنے انعامات کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر کربلا میں حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے تو ہمیں انعام دے گا، تو ہمیں اپنی مملکت میں کسی جگہ کا گورنر بنا دے گا، تو ہمیں حکومت دے گا، تو ہمیں ریاست دے گا، تو ہمیں نوازشوں سے، انعامات سے، اکرامات سے نوازے گا۔ تو جو کچھ بھی تو نے وعدہ کیا تھا آج میں اسے حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لا مجھے وہ کچھ دے دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، یا جو وعدہ نہیں کیا۔ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ دنیا کا ذلیل ترین انسان بھی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا تھا، لہذا جو کچھ تو دے سکتا ہے بطور انعام وہ سب مجھے دے دے۔ یہ سننا تھا کہ ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا کہ تجھے یاد ہوگا میں نے تیرے پاس ایک حکم نامہ لکھا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے۔ کہا مجھے یاد ہے، اسی حکم نامے پر عمل کرتے ہوئے میں نے حسین اور اصحاب حسینی کو قتل کیا تھا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ حکم نامہ مجھے واپس کر دیں۔ کیوں؟ کہا تاکہ میں مجھے پھاڑ کے پھینک دوں اور تاریخ میں یہ محفوظ نہ رہ سکے کہ قتل حسین کا حکم ابن زیاد نے دیا تھا، اور تاریخ یہ لکھے کہ حسین کو عمر سعد نے کربلا میں قتل کیا۔ یہ پتہ نہ چل سکے کہ قتل حسین میں بھی اور میرا حکم بھی شامل تھا۔ عمر سعد نے کہا کہ تو نے وہ خط بھیجا تو تھا میرے پاس، مگر کربلا کے واقعات کے بعد ایسی افراتفری ہوئی کہ مجھے یاد نہیں رہ گیا کہ وہ میں نے تیرا حکم نامہ کہاں رکھا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے امیر وقت کا حکم نامہ یاد نہیں رہ گیا تو پھر تو یہ بھی یاد کر لے کہ اسی حکم نامے میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تو نے حسین کو قتل کر دیا تو تجھے انعام دیا جائے گا، اگر وہ حکم نامہ تو مجھے واپس نہیں کرتا تو تجھے کوئی انعام نہ ملے گا، تجھے کوئی نوازشیں نہ دی جائیں گی، تجھے کوئی اکرام و احترام نہ کیا جائے گا، تجھے کہیں کا گورنر نہ بنایا جائے گا۔ عمر سعد نے سنا اور ایک آہ سرد بھر کر کہی، ہائے میرے حال پر افسوس ہو کہ میں نے جتنے نقصان کا سودا پہلے ہی سے کیا ہوا ہے اس پر مزید ایک نقصان اور ہو گیا کہ میں نے پہلے ہی تھوڑے سے مال کی لالچ میں، تھوڑی سی دولت کی لالچ میں، تھوڑی سی زندگی کی رعنائیوں کی لالچ میں، ایک حکومت کے اقتدار اور گورنری کی لالچ میں اتنا بڑا جرم کر دیا کہ نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، علی کے بیٹے کو مار ڈالا، فاطمہ کے لخت جگر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا، اور آج جس انعام و اکرام کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا اس سے بھی تو اپنا رخ پھیر رہا ہے، تو میں نے تو بڑے ہی گھاٹے کا سودا کیا تھا، اور اب جب میں کر چکا ہوں اس کا انجام تو مجھے بھگتنا ہی پڑے گا۔ دنیا میں یہ بے آبروئی، دنیا میں یہ ذلت، دنیا میں یہ فضیحت کہ جو انعام کا وعدہ کیا گیا وہ دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اور آخرت میں تو میں جانتا ہی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نبی اپنا انتقام لینے کے لیے میدان محشر میں میرے سامنے ہوں گے، علی اپنے لال کا بدلہ لینے کے لیے میرے سامنے ہوں گے، فاطمہ پائے عرش الہی پکڑ کر مجھ سے انتقام کا سوال اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، حسن اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اللہ سے فریاد کریں گے،
اس وقت جو شفاعت کرنے والے ہوں گے وہ سب کے سب میرے خلاف ہوں گے۔ تو مجھ سے بدترین انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ میں نے ذرا سی دنیا کے لیے اپنی ساری آخرت گنوا دی۔ یہ دونوں میں مکالمہ ہوتا رہا، دونوں میں نوک جھونک ہوتی رہی، اور ادھر زندان کوفہ میں اذیتوں پر اذیتیں، ظلم پر ظلم، مصائب پر مصائب، اور آج 22 محرم الحرام کا دن اسی طریقے سے ظلم و جور و ستم کے درمیان گزرتا رہا۔ 22 محرم کا سورج کسی طرح سے یہ سارے مصائب، یہ سارے مظالم دیکھتے ہوئے ڈھلتا رہا۔ ظلم ابھی سے اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، قاتل ابھی سے اپنے قتل پر نادم ہو رہا تھا، لیکن فاتح تو وہ تھا جو قتل ہو چکا تھا، میدان تو اس نے جیتا تھا جو اسیر ہو چکے تھے۔ یہ اسیر ہو کے بھی مطمئن تھے اور وہ قتل کر کے بھی بے قرار تھے۔ یہ اسیر ہو کے بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو تھے، اور وہ قتل کر کے بھی روز میدان محشر کے دن سے اور روز قیامت کے بارے میں سوچ سوچ کے ابھی سے مصیبتوں میں گرفتار ہو رہے تھے۔ یہ ظلم، یہ اذیت اور یہ مصیبت دیکھتے دیکھتے 22 محرم الحرام کا سورج بھی آغوش مغرب میں غروب ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان قیدیوں پر کون سی تازہ مصیبت آگے آنے والی ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سو گئے عاشور اور بیدار ہے شام علم،